ہمارا آج کا پروگرام جانوروں کی خوراک میں توڑی کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں توڑی اور پرالی کو جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے پروفیسر مخدوم عبدالجبار صاحب کو۔ مخدوم عبدالجبار صاحب ویٹرنری یونیورسٹی میں شعبہ نیوٹریشن میں چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے میرے کسان بھائیوں کی خوشحالی کے لیے آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جانوروں کی خوراک میں توڑی کا کیا کردار ہے؟ شکریہ روبی صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ توڑی کی جانوروں کی خوراک میں بہت ساری اہمیت ہے۔ اصل میں پاکستان میں اور اس کے دوسرے ایشیائی ممالک میں ہم زیادہ طور پر جانوروں کو چارے پہ ڈالتے ہیں۔ چارے کے دو حصے ہیں، ایک سبز چارہ اور ایک خشک چارہ۔ خشک چارے میں خاص طور پہ توڑی، پرالی اور یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ کس نہ کس صورت میں ہم جانوروں کو دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ سبز چارے کے ساتھ یا وڈے کے ساتھ ہم توڑی کو جانوروں کو کھلاتے ہیں اور کسی حد تک ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی چارے میں کافی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ زمیندار حضرات چارے کی کمی کے دنوں میں صرف توڑی کھلاتے ہیں، کیا اس سے جانوروں کی غذائی ضروریات پوری ہو جاتی؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں اگر ہم اس کے کیمیائی تجزیے کو دیکھیں توڑی کو، تو توڑی میں صرف 2 سے 2.5% پروٹین ہوتی ہے۔ اس کی ہاضمیت قریب 40% کے قریب ہے اور اس کو بہت جانور شوق سے بھی نہیں کھاتے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کی غذائیت کو بہتر بنایا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جانوروں کے لیے مفید بنایا جائے۔ جہاں تک اس کی یہ کس حد تک جانور کی غذائی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، وہ یہ کہ جانور کو کم از کم 12 سے 13% پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ توڑی جتنے بھی جانور کو کھلا دی جائے تو غذائی ضروریت پوری نہیں ہوتی۔ اس کا پیٹ تو بھر سکتا ہے لیکن اس کے جو ضروریات ہیں اس کی بڑھوتری کی یا وہ اس کی پیداوار کی، وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کو یا تو اچھے چارے کے ساتھ ملا کے کھلایا جائے یا پھر کنسنٹریٹ راشن یا ونڈے کے ساتھ ملا کے جانور کو دیا جائے تاکہ وہ اس کی غذائی ضروریت پوری ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، توڑی کا استعمال پاکستان میں وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے، کیا اس کا کوئی ہمارے پاس حل ہے کہ ہم توڑی کی غذائیت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ توڑی میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے اس کی غذائیت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یوری کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اور جب ہم اس کو یوری کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی پروٹین جو ہے وہ 2.5 یا 3% سے بڑھ کے 6-7% ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈائجسٹیبلٹی یا ہاضمیت میں بھی بہتری آ جاتی ہے اور جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ توڑی کے علاوہ یہ طریقہ ہم پرالی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ پرالی میں بہتری توڑی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ پرالی عام طور پر سارے جانور خوش ہو کر نہیں کھاتے۔ یہ ٹریٹ کرنے کے بعد گائے، بھینسیں، سارے جانور جو ہیں اس کو شوق سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن توڑی کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل چارے کے یا ونڈے کے برابر ہو گئی ہے۔ اس کو چارے یا ونڈے کے ساتھ ملا کر کھلانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، توڑی میں یوریا کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ملائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یوریا کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں تھوڑا سا شیرہ ڈال دیں تو یہ جانوروں کو توانائی پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا منرل یا نمکیات ڈال دیں تو وہ بھی جانوروں کی نشو و نما اور اس کی پیداوار کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس توڑی کی غذائی اہمیت کو یا غذائیت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ توڑی کی غذائیت بڑھانے کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں گندم کا بھوسا یا توڑی چارے کی کمی کے دنوں میں مویشیوں کو کھلانے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ 99% مویشی پال کسان یہ کاربوہائیڈریٹ سبز چارے میں ملا کر یا بغیر سبز چارے کے اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ بھوسا یا توڑی خشک ہونے کی وجہ سے نہ تو آسانی سے ہضم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ جانور کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اس کی مقدار جانور کی غذائی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتی۔ اس لیے اس کی غذائیت کو بہتر بنانے کے لیے اسے خاص طریقے سے یوریا اور شیرہ راب کے ساتھ ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ تیاری کے لیے ضروری اجزاء: گندم کا بھوسا، توڑی 100 کلو گرام، یوریا 4 کلو گرام، پانی
50 लीटर, शीरा राब 10 से 15 किलोग्राम, पॉलीथेन शीट। बनाने का तरीका: 4 किलोग्राम यूरिया को 50 लीटर पानी में आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए इस तरह हल करें कि यकजान महलूल तैयार हो जाए और इस बात की तसल्ली कर लें कि तमाम यूरिया पानी में अच्छी तरह हल हो गया है। ये महलूल 100 किलोग्राम भूसा या तूड़ी के लिए काफी है। अब साफ जमीन पर भूसा तूड़ी की एक तह बिछाकर इस पर महलूल का स्प्रे करें या हाथ से अच्छी तरह छिड़काव करें और तूड़ी को मिक्स करते जाएं। इसी तरह तूड़ी या भूसा को तह दर तह बिछाते जाएं और महलूल का स्प्रे करते जाएं। जब तमाम महलूल स्प्रे हो जाए तो तूड़ी को अच्छी तरह दबाएं ताकि इसमें से हवा खारिज हो जाए। इसके बाद तैयार शुदा आमेजे को प्लास्टिक शीट से ढांप दें और गारे या मिट्टी का लेप कर दें ताकि हवा और नमी से महफूज रह सके। 3 हफ्ते के बाद खोलकर जानवर को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। डॉक्टर साहब, तूड़ी की ग़िज़ाइयत बढ़ाने के अमल के दौरान किसान भाई किन चीज़ों का ख्याल रखें? जब हम तूड़ी को यूरिया के साथ ट्रीट कर रहे हों तो ये ज़रूरी है कि हम यूरिया को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दें ताकि कोई यूरिया पीछे तय में न रह जाए। दूसरा है कि जब हम उसको ट्रीट कर रहे हों तो उसको अच्छी तरह तूड़ी में मिक्स कर दें और उसको तय दर तय उसको प्रेस करते रहें। प्रेस करने के बाद ये अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके ऊपर फिर हम चादर डाल देते हैं, प्लास्टिक शीट डाल देते हैं और बेहतर है कि उसके ऊपर मिट्टी से उसको लेप दिया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और मेरा आखिरी सवाल ये है कि ज़मींदार हजरात कितनी तूड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ी जानवर और इसको खिलाने के दौरान क्या एहतियातें करनी चाहिए? एक्चुअली तूड़ी ये हम ट्रीट की हुई तूड़ी को 4-5 किलो फ़ी जानवर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ये कि बाज़ का ऐसे होता है कि ये तूड़ी खिलाने से थोड़े जहरीले असरात आ जाते हैं कभी कभार, तो अगर ऐसा हो तो जानवर को आम सिरका या मीठा सोडा घोल के उसको पिला देना चाहिए, तो ये मुज़र असरात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू क्या कर रहे हैं। वाडियां मुक चलियां तेरियां उड़ीकां नी मुकियां माइया वाडियां मुक